بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 45 زائرین عمرہ سعودی عرب میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے حیدرآباد میں سکتہ طاری ہو گیا ہے اور غم کا ماحول ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی ہے۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ حیدرآباد کے 45 عمرہ زائرین سعودی عرب میں جاں بحق۔ بس کی آئل ٹینکر سے ٹکر، ایک کے سوا تمام زندہ جل گئے۔ اتوار کی رات مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر کے قریب سانحہ حیدرآباد سکتے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 18 ارکان شامل۔ وزیر اعظم مودی، چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دوسروں نے کیا صدمے کا اظہار۔ حکومت انڈین سفارت خانے کے ساتھ ربط میں ہے، کنٹرول رومز قائم۔ سعودی عرب میں ہی تدفین عمل میں آئے گی، ہر متاثرہ خاندان کے 2 ارکان کو بھیجا جائے گا۔ اظہر الدین اور مجلسی لیڈرز نے کی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں سزائے موت۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کا فیصلہ، 2 دوسرے عہدیدار بھی قصوروار۔ شیخ حسینہ کو حوالے کیا جائے، بنگلہ دیش حکومت نے کیا انڈیا سے مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم نے کہا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، فیصلہ غیر قانونی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ تعمیری بات چیت کریں گے، پڑوسی ملک میں جمہوریت اور امن چاہتے ہیں، انڈیا کا ری ایکشن۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں، اسرائیلی حملوں میں 2 سویلینز جاں بحق۔ نتیش کمار 20 نومبر کو چیف منسٹر کی حیثیت سے لیں گے حلف، سسپنس ختم۔ وزیر اعظم مودی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک حادثے میں کم سے کم 45 حیدرآبادی جو عمرے کے لیے سعودی عرب گئے تھے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جملہ 54 لوگ حیدرآباد سے 9 نومبر کو عمرے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ 23 نومبر کو واپس ہونے والے تھے۔ یہ حادثہ اتوار کی رات پیش آیا۔ ان 54 لوگوں میں سے 4 علیحدہ طور پر کار کے ذریعے مدینہ جا رہے تھے، جبکہ 4 مکہ میں ہی رک گئے۔ یہ حادثہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں پیش آیا۔ مدینہ سے تقریباً 25 کلومیٹر پہلے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں جملہ 46 مسافر سوار تھے۔ ایک مسافر اس سانحے میں بچ گیا، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کیبنٹ نے جاں بحق لوگوں کے خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام کی تدفین سعودی عرب میں ہی عمل میں آئے گی اور غمزدہ خاندانوں سے 2 ارکان کو سعودی عرب لے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حادثے پر کرب کا اظہار کیا۔ حکومت ریاض میں انڈین سفارت خانے کے ساتھ ربط میں ہے۔ عہدیداروں نے وزارت خارجہ اور سعودی سفارت خانے سے کہا کہ وہ فوری راحت کے قدم اٹھائے۔ حادثے کے بعد جدہ میں انڈیا کے قونصلیٹ جنرل نے 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا۔ اس کے لیے ٹول فری نمبر دیا گیا۔ یہ ٹول فری نمبر 800-244-0003 ہے۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین کی بس مدینہ کے قریب ڈیزل کے ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے بھیانک آگ لگ گئی اور زائرین جل کر خاک ہو گئے۔ بس میں 46 زائرین سوار تھے۔ یہ حادثہ انڈیا کے وقت کے مطابق رات 1:30 بجے مفرحات کے قریب پیش آیا۔ یہ لوگ عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ جا رہے تھے۔ انڈین عہدیداروں نے جاں بحق زائرین کی میتوں کے بارے میں کہا کہ وہ پہچان کے قابل نہیں رہی ہیں۔ سعودی عرب میں انڈیا کے قونصل جنرل فہد خان سوری اور عہدیداروں کی ایک ٹیم مدینہ روانہ ہوئی۔ انہوں نے وہاں پر مقامی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اب میتوں کی پہچان کے لیے ڈی این اے ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ انڈین عہدیدار اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو مدینہ کے 3 بڑے ہاسپٹلز کے مردہ خانوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جو حیدرآبادی سانے میں بچ گئے ان کی پہچان محمد عبدالشعیب کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان کا مدینہ کے ایک ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے کا مقام بدر کے قریب ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 18 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ملے پلی کے رہنے والے محمد مظہر نے بتایا کہ تمام 18 لوگ ان کے رشتہ دار ہیں۔ محمد آصف اور ایک شخص نے بتایا کہ ان کی سالی ہمزلف، ان کا بیٹا، 3 بیٹیاں اور ان کے بچے عمرے کے لیے گئے تھے۔ وہ مدینہ واپس لوٹ رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں بس تباہ ہو گئی اور تمام ایک کے سوا تمام زندہ جل گئے۔ یہ لوگ ہفتے کو واپس ہونے والے تھے۔ آصف نے بتایا کہ وہ سانحے سے پہلے ان سے ربط میں تھے۔ آصف نے بعض جاں بحق زائرین کی پہچان 70 سالہ نصیر الدین، ان کی 72 سالہ اہلیہ اختر بیگم، فرزند 42 سالہ صلاح الدین، بیٹیاں 44 سالہ آمنہ، 38 سالہ رضوانہ، 40 سالہ شبانہ اور ان کے بچوں کی حیثیت سے کی۔ رام نگر میں نصیر الدین کے گھر پر صف ماتم بچھ گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ اس حادثے سے صدمے کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاض میں ہمارا سفارت خانہ، جدہ میں قونصلیٹ ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے عہدیدار سعودی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے صدمے کا اظہار کیا اور اعلیٰ عہدیداروں سے کہا کہ وہ انڈین قونصلیٹ کے ساتھ ربط میں رہیں اور ضروری مدد پہنچائیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں غم کو سہنے کی طاقت ملے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر اور سابق چیف منسٹر کے سی آر نے بس حادثے پر تکلیف کا اظہار کیا۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ریاض میں انڈین سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن ابو جارج سے بات چیت کی ہے۔ میں نے حیدرآباد کی 2 ٹریول ایجنسیوں سے بھی ربط کیا ہے اور مسافروں کی تفصیلات ریاض کے سفارت خانے اور خارجہ سیکریٹری کو دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر مائنورٹی افیئرز محمد اظہر الدین اور دوسرے عہدیداروں نے مرحومین کے گھر پہنچ کر ارکان خاندان کو پرسہ دیا اور تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاستی حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈرز نے بھی متاثرہ لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہوئے انہیں پرسہ دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کا یقین دلایا۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کے حادثے اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر حیدرآباد میں سکتہ طاری ہو گیا، غم کی لہر دوڑ گئی۔ بلیٹن کے اس حصے میں پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر سزائے موت سنائی ہے۔ عدالت نے شیخ حسینہ کو 3 جرائم کا قصوروار پایا۔ اس کیس کا تعلق پچھلے سال حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران احتجاجیوں کو ہلاک کرنے کے حکم سے ہے۔ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ مجمدار کی قیادت والی ٹریبیونل نے شیخ حسینہ کے 2 عہدیداروں 2 مددگاروں، سابق وزیر داخلہ اسدالزماں خان کمال اور سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون کو بھی قصوروار پایا۔ عدالت نے کہا کہ تینوں نے مل کر گٹھ جوڑ کیا اور شہریوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ ٹریبیونل نے سابق پولیس چیف کے ساتھ نرمی برتی جنہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ شیخ حسینہ اور کمال کو فرار مجرم قرار دیا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔ مامون نے شروعات میں مقدمے کا سامنا کیا، اس کے بعد وہ سرکاری گواہ بن گئے۔ عدالت نے کہا کہ شیخ حسینہ حکومت نے طالب علموں کے مطالبات نہیں سنے، نہ صرف یہ بلکہ انہیں رضاکار قرار دیا جو بنگلہ دیش میں ایک برا لفظ سمجھا جاتا ہے۔
78 سالہ شیخ حسینہ فی الحال انڈیا میں جلا وطن ہیں۔ چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے شیخ حسینہ کو ماسٹر مائنڈ اور جرائم کی اصل منصوبہ ساز قرار دیا۔ شیخ حسینہ 4 اگست 2024 کو بنگلہ دیش سے انڈیا فرار ہو گئی تھیں۔ بنگلہ دیش کے ان ہنگاموں میں 1400 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد ہی شیخ حسینہ انڈیا فرار ہو گئی تھیں۔ ٹریبیونل کا فیصلہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا اہم لمحہ ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی لگا دی ہے۔ شیخ حسینہ نے اس فیصلے پر ری ایکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک غیر جمہوری حکومت کے انتہائی ظالمانہ اور قاتل ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شیخ حسینہ نے تمام الزامات کو رد کر دیا اور ان کی عوامی لیگ پارٹی اور انہیں اپنے بچاؤ کا مناسب موقع نہ دینے کے لیے تنقید کی اور کہا کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججوں اور وکیلوں نے کھلے عام موجودہ حکومت سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ میں پچھلے سال جولائی اور اگست میں ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں بدامنی پائی جاتی ہے۔ محمد یونس کی حکومت عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے ٹریبیونل کے فیصلے کو غیر قانونی اور ناجائز قرار دیا۔ شیخ حسینہ نے فیصلے کو یک طرفہ بھی بتایا۔ اس دوران بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انڈیا کو ایک خط لکھتے ہوئے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حال ہی میں شیخ حسینہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس پر انڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ تعمیری انداز میں بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے کو دیکھا ہے جس کا تعلق شیخ حسینہ سے ہے۔ ایک قریبی پڑوسی کی حیثیت سے انڈیا بنگلہ دیش کے عوام کے حق میں ہے جس میں جمہوریت، امن، استحکام اور شمولیت شامل ہے۔ ہم تمام فریقوں کے ساتھ تعمیری انداز میں بات چیت کریں گے۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ڈھاکہ اور پورے بنگلہ دیش میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ججوں نے کہا کہ شیخ حسینہ نے قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ انہیں اکسایا۔ ججوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بھی اکسایا۔ شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت بنگلہ دیش کی ریاست اور بنیادی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ غازہ جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزی میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس دوران لبنان میں اسرائیل کے ایک حملے میں ایک سویلین جاں بحق ہوا۔ یہ حملہ ساؤتھ لبنان میں کیا گیا۔ اسرائیل وقفے سے غازہ اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کریبیائی ملک کے ساتھ تناؤ کے بیچ یہ بات کہی۔ حال ہی میں امریکہ نے لیٹن امریکہ کے علاقے میں ایک فوجی آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ نتیش کمار 20 نومبر کو بہار کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اس بارے میں سسپنس ختم ہو گیا کہ کیا نتیش کمار پھر سے چیف منسٹر بنیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کئی مرکزی وزیر اور این ڈی اے کے اعلیٰ لیڈرز حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ سورسز نے بتایا کہ نتیش کمار 19 نومبر کو گورنر کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے اور پھر 20 نومبر کو حلف لیں گے۔ بہار بی جے پی کے صدر دلیپ جیسوال نے میڈیا کو بتایا کہ نئے ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ منگل کو ہوگی جس میں لیڈر کو چنا جائے گا۔ اس دوران پٹنہ کے گاندھی میدان پر حلف برداری تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ آرمی چیف اپیندر دویدی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں دہشت گرد سرگرمیوں میں کافی کمی آئی ہے۔ چانکیہ ڈیفنس ڈائیلاگ کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے دہلی میں جنرل دویدی نے کہا کہ اس سال اب تک تقریباً 21 دہشت گردوں کو ڈھیر کیا گیا ہے، ان میں 61% پاکستانی تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپریشن سندور صرف ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہوا۔ انڈیا مستقبل میں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر کوئی غلط کام کرے گا تو انڈیا کی فوج پڑوسی ملک کو سبق سکھائے گی۔ انڈیا کے ساتھ کس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ سبق پاکستان کو سکھایا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کے 45 عمرہ زائرین سعودی عرب میں جاں بحق، بس کی آئل ٹینکر سے ٹکر، ایک کے سوا تمام زندہ جل گئے۔ اتوار کی رات مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر کے قریب سانحہ حیدرآباد سکتے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 18 ارکان شامل۔ وزیر اعظم مودی، چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دوسروں نے کیا صدمے کا اظہار۔ حکومت انڈین سفارت خانے کے ساتھ ربط میں ہے، کنٹرول رومز قائم۔
سعودی عرب میں ہی تدفین عمل میں آئے گی، ہر متاثرہ خاندان کے 2 ارکان کو بھیجا جائے گا۔ اظہر الدین اور مجلس لیڈرز نے کی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں سزائے موت، بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کا فیصلہ، 2 دوسرے عہدیدار بھی قصوروار۔ شیخ حسینہ کو حوالے کیا جائے، بنگلہ دیش حکومت نے کیا انڈیا سے مطالبہ، سابق وزیر اعظم نے کہا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، فیصلہ غیر قانونی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ تعمیری بات چیت کریں گے، پڑوسی ملک میں جمہوریت اور امن چاہتے ہیں، انڈیا کا ری ایکشن۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں، اسرائیلی حملوں میں 2 سویلینز جاں بحق۔ نتیش کمار 20 نومبر کو چیف منسٹر کی حیثیت سے لیں گے حلف، سسپنس ختم، وزیر اعظم مودی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔